السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی مسز شاہین بول رہی ہوں راولپنڈی سے. عامر بھائی میری خوش قسمتی کی دوسری بار کال ملی ہے. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا کچن ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے ہمس میں ایک چیز ڈالی تہینیہ بھی کہتے ہیں اسے, تانیہ بھی کہتے ہیں, تاہنیہ بھی کہتے ہیں. وہ ٹن میں ملے گا, کہاں سے ملے گا اور کس شیپ کا ہوگا وہ بالکل یلو کلر کا ہوتا ہے اور آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا, کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے یا کسی بڑی گروسری کی جگہ سے. ویسے اب تو یہ عام ہے, اب یہ کوئی مشکل نہیں رہا. شروع میں بڑی پریشانی ہوتی تھی. ٹن میں ملے گا, ٹن میں بھی ملتا ہے, بوٹل میں بھی ملتا ہے, ٹن میں بھی ملتا ہے, بوٹل میں بھی ملتا ہے. آپ کا چرگا بھی بہت خوبصورت چرگا, یہ گرین چرگا ہے جی. اور اس میں کیونکہ کل تو میں نے مسالے والی بنائی تھی ڈش اور آج تھوڑی سی مسالے کم ہیں. بہت اچھا کچن. اور جو کچن کے ساتھ آپ جو باتیں کر رہے ہیں, جی جی, جو چھرا گھونپنے کی اور آنچ ہلکی کرنے کی, اور آپ نے جو بتی نے وضع تو نے پڑھی, وہ بہت بہت میسیجز دے رہے ہیں آپ اس کے دوران. کچن میں بھی آپ میسیجز دے رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کے کوشچن آنسر والے پروگرام میں بھی کال کروں گی. دعا کریں کہ میری مل جائے اور میں کوئی چیز آپ سے انعام میں لوں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو شیفا بھائی آپ فرما رہے تھے کہ ابھی بھی حالات بالکل. تو آج پرسوں تو سنا تھا کراچی میں 27 لوگ جہاں باغ ہوئے ہیں, 29 افراد. تو شیفا بھائی یہ جو آپ یہ جو سب لاشیں اٹھاتے ہیں لے کر آتے ہیں, گھر والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ ایک جب ان کو یہ اطلاع آپ دیتے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا واقعہ, تو پھر بس ان کے اوپر تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قیامت جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. اور ان کو مطلب ہے کہ بس اللہ سے اس وقت یہ ہم دعا کرتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں, تشفی دیتے ہیں کہ اللہ ان کو کسی طریقے سے صبر دے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں بیچارے جو اس واقعات کے اندر جو ہے وہ اللہ میں کو پیارے ہو جاتے ہیں, تو اب ان کے بیشتر لوگوں کے پیچھے مطلب ایک اپنی ایک اسٹوری مطلب ہے کہ ہوتی ہے کہ ایک گھر کا واحد کمانے والا کفیل یہی شخص تھا. اب اس کی بیوہ کا کیا ہوگا, ان بچوں کا کیا ہوگا, وہ کیسے مطلب ہے کہ کیا اپنی زندگی کی جو بقایا زندگی ہے اس کو کیسے گزاریں گے کہ کفیل تو چلا گیا. بالکل کفیل تو چلے گیا. تو وہ بس جو ہے ایک اتنی دردناک جو ہے وہ ان کی وہ ایک آہوزاری, ایک گریہ جو ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ کہ مرا تو 5 لاکھ دے دو, زخمی ہوا تو 50,000 دے دو, بس چھٹی ہو, بس ختم ہوا, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن شفا بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں, جس طرح سے میں نے دیکھا ہے آپ کچروں سے بچے اٹھا کر لاتے ہیں جنہیں لوگ پھینک دیتے ہیں, اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا شفا بھائی, بہت اجر دے گا. ناظرین کرام, یہ چرغہ تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہے. ایک کال ہم پروگرام میں اور شامل کر لیتے ہیں, بس ختم ہونے ہی والا ہے. آپ دیکھیے کہ 20 منٹ میں کتنی جلدی سے چیزیں آپ کے لیے تیار کر دیتا ہوں. ہے بات کہ نہیں ہے, تھوڑی سی بس سرخی لانا چاہ رہا ہوں میں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میل دیکھ لیں, مجھے مکہ کے لیے نکلنا ہے اور بات نہیں ہو پائی, میرا فون کا. جی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں جدہ سعودی عرب سے بول رہی ہوں. رمضان مبارک ہو عامر بھائی. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ کی دعا ہے. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا آ رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بات آپ کو یہ کہنی بھائی, گئے رمضان میں نے آپ کو کیسٹ کا کہا تھا دعا کی, وہ اب تک ہم کو جدہ میں نہیں مل رہی. اور میں نے آپ نے کہا تھا وہ طواف بھی کیا. شب بارات کو مدینہ شریف تھی, وہاں بھی آپ کے لیے بہت دعا کی بھائی. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, میں آپ کا احسان مند ہوں, میں احسان مند ہوں آپ کا. نہیں بھائی, کہ آپ نے مجھے مدینے میں یاد رکھا, اور جس کو مدینے میں یاد رکھا جاتا ہے وہ تو خود خوش نصیب ہوتا ہی ہے, لیکن ان کا احسان مند اسے ضرور ہونا چاہیے جو اسے سرکار کے شہر میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. جی, اور طواف کرتے ہوئے میں نے آپ کو بہت دعائیں دی. ارے 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 ارے, آپ نے تو مجھے خرید لیا میری بہن. ٹیم کو یاد کیا بھائی. ارے بہت شکریہ. لیکن بس میری آپ کو ریکویسٹ ہے کہ رمضان میں بھی آپ ہی دعا کریں, اور ہم کو جدہ میں دعا کی کیسٹ نہیں مل رہی بھائی, تو میں کیا کروں, کہاں سے منگاؤں؟ جدہ میں دعا, ٹھیک ہے میں اس کو چیک کرواتا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اور ناظرین کرام, یہ چرغہ اس وقت تیار ہو چکا ہے, اور بالکل عین ہم نے اپنے ٹائم کے مطابق ہم نے اس کو تیار کیا. یہ ہم نے اس کو نکال لیا ہے آہستہ آہستہ, خرامہ خرامہ اسے ہم نے اپنی ڈش میں رکھ دیا ہے. اور اب اگر ہم آپ کو دکھائیں اس مرغے کو, تو کہیں سے بھی یہ مرغہ ٹوٹا نہیں ہے, یہ پھوٹا نہیں ہے, اس میں کوئی لنگڑا لولا پن نہیں آیا ہے. اس کو اسی طرح سے جیسا تھا ویسے ہی رکھا تاکہ لوگ اس کو کھا لیں, اس کے ذائقے سے محظوظ ہو سکیں, اور ہم کو بھی اپنے
معاملات کو اسی طرح سے ناظرین کرام حل کرنے چاہیے کہ معاملات خراب نہیں ہونے چاہیے، بگڑنے نہیں چاہیے، اور ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں، مکمل ہو جائیں۔ حمص تیار ہے، چرغہ تیار ہے، میزان پرو لائف رکھا ہوا ہے، نیسلے کے جوسز رکھے ہوئے ہیں، نیسلے رکھا ہوا ہے، نیسلے کی باٹل رکھی ہوئی ہے۔ اس کچن کے اندر سب سے خوبصورت چیز اگر کوئی ہے، چیز تو نہیں کہوں گا، ہستی یہاں پر جو موجود ہے میرے رمضان چھیپا بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، یہ بہت پیارے ہیں۔ اور ناظرین کرام آپ کو بتاؤں یہ سبز کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ یہ اس لیے سبز کپڑے پہنتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا سے پیار ہے، اور یہ اس کی وجہ سے صرف سبز کپڑے پہنتے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد رمضان چھیپا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، اور پھر ہمارا پروگرام ہے چاہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ہمارے انبیاء بھی ہیں، لیکن پہلے ہمارے انبیاء کریں گے اور پھر چاہت رسول، اور رمضان چھیپا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ آئیے، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔